بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, آج آپ نے کون سا موضوع ڈسکس کرنا ہے؟ بہت شکریہ جناب. میں آج ایک آپ سے بہت ہی اہم اور جو انسانی حقوق سے جڑا ہوا ایشو ہے اور آبویسلی نیشنل سیکیورٹی گورنمنٹ کا کلیم ہے, اس سے ایک بڑی حیران کن بات ہوئی مہتاب صاحب, جو بہت زیادہ بدقسمتی سے ہمارے جو مین اسٹریم پاکستانی میڈیا ہے اس پہ ڈسکس نہیں ہوئی. تو میں آپ سے اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. 5 جون کو جو سوشل میڈیا پہ ایک سرکولیٹ ہوا لیٹر, 5 جون کی تاریخ کا ہوا, بعد میں کانفیڈینشیل لیٹر تھا انٹیریئر منسٹری میرے کا. خیال میں 10-11 جون کو ہوا. ہاں, لیکن وہ اس پہ ڈیٹ 5 جون لکھی ہے. انٹیریئر منسٹری کا ایک ڈائریکٹیو آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان سے باہر جانے والے سائلم سیکرز ہیں, جو پناہ گزین ہیں, جو یہاں سے کسی خطرات کی وجہ سے چلے جاتے ہیں ملک چھوڑ کے, ان کے پاسپورٹ کو رینیو نہیں کیا جائے گا. ان کے اور جو موجودہ پاسپورٹ ہیں ان کو کینسل کیا جائے گا, ریووک کر دیا جائے گا. ہاں جی, اور ود امیڈیٹ افیکٹ کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لکھا کہ یہ جو کام ہے یہ بیسٹ نیشنل انٹرسٹ میں ہے اور نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اچانک نوٹیفیکیشن تو نہیں آیا. یقینی طور پہ ایک تو میرا گلا ہے کہ یہ مین اسٹریم میڈیا پہ اس پہ اچھی خاصی ڈسکشن ہونی چاہیے تھی. پاکستان میں سمجھتا ہوں ہزاروں نہیں, شاید چند لاکھ تو ہوں گے, ہزاروں تو بہت تھوڑا ہے, جو آپ کو پتہ ہے جو مذہبی بنیادوں پہ, جو سیاسی بنیادوں پہ سائلم سیکرز ہیں, جو ملک چھوڑ کے جن کو جانا پڑتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. پاکستان کی ہسٹری میں کئی ایسے پوائنٹس آئے, تو وہاں پہ جا کے وہ پناہ گزین ہوتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا ایک وقت میں نواز شریف کے متعلق یہ بات ہوئی تھی کہ وہ بھی شاید سائلم سیک کرنا چاہ رہے ہیں یو کے میں. یہ کرنٹ جو ان پہ کرائسس آیا تھا اس حوالے سے. تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ اگر تو دیکھیں اس کا کوئی سیاسی پس منظر ہے جو کہ نظر آ رہا ہے ابھی تک بہت سارے لوگوں کو, کہ جو موجودہ سیاسی پس منظر ہے جو پی ٹی آئی کے حوالے سے جو سوشل میڈیا کا, یہ میں آپ کو خبر بھی دے رہا ہوں اور تجزیہ بھی دے رہا ہوں. سوشل میڈیا چونکہ قابو نہیں ہو رہا, یہاں پہ قوانین کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے, تو یہ جو ایکٹیویزم ہو رہا ہے سوشل میڈیا کا بہت سارا اب یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا وہ باہر کے ملکوں سے ہو رہا ہے. بہت سارے ان کے لوگ یہاں پہ جو اب ظلم و ستم سے ان کے بقول جو کہ نظر آ رہی ہے ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن, تنگ ہو کے جا رہے ہیں اور وہ سائلم سیک کر رہے ہیں. یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ اس کو ایک بیسکلی ٹارگٹ کرنے کی بھی ایک کوشش ہے. لیکن اس کا نقصان کیا ہے مہتاب صاحب, پھر آپ اس پہ بولیے گا کہ یہاں پہ جو لوگ پرانے مذہبی بنیادوں پہ, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ریلیجیس پرسیکیوشن کتنی ہوتی ہے. یہاں پہ نہ صرف شیعہ سنی بلکہ جو باقی ریلیجیس مائنورٹیز ہیں, آپ ہندوز کو دیکھیں, آپ کرسچنس کو دیکھیں. ابھی ریسنٹلی جو 1 سال میں ہی جڑانوالا اور پنجاب میں سرگودا میں واقعات ہوئے, تو وہاں پہ پھر ریاست کا جو ایک خاموشی ہوتی ہے اور اس کو سارا کور کرنے کی کوشش ہوتی ہے. بہت سارے لوگ اپنی جانیں بچا کے وہاں چلے جاتے ہیں. اب ان کا کیا قصور ہے مہتاب صاحب, میرا یہ سوال ہے انٹیریئر منسٹر صاحب پاکستان سے بھی کبھی وہ اس پہ اگر کھل کے بولیں اور ہم بھی جائیں اور ان سے سوال پوچھیں کہ یہ کیا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا, کہ ایک بندہ جو پاکستانی ہے وہ وہاں پہ یہاں پہ وہ ظلم کا شکار ہوتا ہے, یہاں پہ اس کو انصاف نہیں ملتا ہے, پھر وہ باہر کے ملک چلا جاتا ہے, وہاں پہ وہ پناہ گزین ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب آپ پناہ گزین ہو جاتے ہیں تو آپ جب تک آپ کا وہاں پہ نیشنلٹی نہیں ملتی, آپ کو پی آر شپ نہیں ملتی, آپ اپنے ملک واپس نہیں آ سکتے. 10 15 سال 20 سال لگتے ہیں لوگوں کو وہاں پہ اپنی پی آر اسٹیبلش کرنے میں. اس دوران وہ یہاں آ کے اپنے خاندان سے نہیں مل سکتے, اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکتے. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پیرنٹس چلے گئے تو یہاں سے چلے گئے. ابھی آئی ڈونٹ نو وہ کسی اسکالرشپ پہ گیا کہ نہیں, جو جرنلسٹ کی ہم بات کر رہے تھے, ایک مثال دے رہا ہوں, اسے بہت سارے پہلے لوگ نہیں آ سکتے, تکلیف میں بھی نہیں آتے. تو یہ کیوں ہے بھائی؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ ایک تو ہم نے اس پہ بات کرنی تھی, لیکن وہ بجٹ کی مصروفیات درمیان میں آڑے آ گئیں اور ہم سوچتے رہ گئے اور آج تک اتنے دن گزر گئے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بنیادی انسانی حقوق تمام شہریوں کے irrespective آف ریلیجن, تھاٹس, اس کی پولیٹیکل ایفیلیشن, وہ سب کے برابر ہے. ایک تو اس میں کوئی کسی کو شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. ہر بندے کے اپنے نظریات ہیں, وہ اپنے نظریات پہ جیسے سمجھتا ہے وہ ٹھیک سمجھتا ہے, ان پہ چلتا رہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر ریاست کو کسی اسپیسیفک آدمی سے, کسی کوئی بھی انڈیویجول ہو سکتا ہے, ہاں جی, اس سے پرابلم ہے تو اس انڈیویجول کے ساتھ آپ ڈیل کریں. ہاں جی, اس کے پاسپورٹ کے بارے میں آپ کسی
کنٹری کے ساتھ بات چیت کریں, پرسن ٹو پرسن ٹیک اپ کریں نا, ٹیک اپ کریں اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ کریں. یہ ایک ہی گول دائرے میں سب کو کھڑا کر کے اس طرح کا اقدام کرنا, میں سمجھتا ہوں اس کو کوئی بھی انڈورس نہیں کر سکتا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو ریلیجیس ہے اس پہ تو میں بات نہیں کرتا, وہ تو ہر بندے کا ایک ذاتی معاملہ ہے. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اس پہ نہیں, اس پہ میں نہیں دیکھو, میں اس کو جائز سمجھتا ہی نہیں ہوں نا, اس پہ تو قطعاً جائز نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پولیٹیکل پروسیکیوشن ہو رہی ہے اس ٹائم, پروسیکیوشن یس, اس کی کیا جواز ہے یار؟ میرے تھاٹس ہیں, میں نواز شریف صاحب کو بہتر سمجھ سکتا ہوں, میں بلاول بھٹو کو بہتر سمجھ سکتا ہوں, میں قیدی نمبر 804 کو بہتر سمجھ سکتا ہوں, عمران خان صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہوں. یار یہ کون سا جرم ہے کہ پولیٹیکل تھاٹس کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو وکٹمائز کرنا شروع کر دیں؟ اور آپ وہ شہری جو پاکستانی ہیں, پیدائشی شہری ہیں, آپ ریاست ان کو ڈسون کر رہی ہیں بھائی. کیسے کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے؟ وہ جن نامصائب حالات میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہاں سے مجھے پرسیکیوٹ ہو کے گئے ہیں, نہیں مجھے پھر بتائیں وہاں پہ وہ کس تکلیف میں رہ رہے ہیں. مجھے بتائیں ان کے اوپر جرم کیا ہے؟ کیا ملک چھوڑنا جرم ہے؟ یہاں پہ ان کو انصاف نہ ملنا جرم ہے. بالکل بھائی اگر کئی لوگ جو گئے ہیں وہ اس لیے گئے ہیں نا کہ یہاں پہ سسٹم نہیں ہے, یہاں پہ تنگ کیا جا رہا ہے, ریاست ان کو انصاف نہیں دے رہی. ایک بات میں آپ کو الٹا آپ ان سے ان کی نیشنلٹی کا حق دیکھیں, میں فری مارکیٹ اکانومی کا حامی آدمی ہوں. فری مارکیٹ اکانومی میں جہاں آپ کو اپرچونیٹیز نظر آئیں گی آپ وہاں جائیں گے. میرا ایک دوست ہے, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, وہ دوست جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو اس ملک کو چھوڑ کے جاتا ہے وہ غدار ہے. اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, میں نے کبھی بھی اس کے ساتھ کنفرنٹ نہیں کیا. میں کہتا ہوں یہ وفاداری اور یہ غداری نہیں ہے, جس کو جہاں اپرچونٹی ملے گی وہاں چلا جائے گا. ہمیں دیکھیں, اگر ہمارے ملک میں لوگوں کے لیے اپرچونٹیز ختم ہو رہی ہیں تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کریں, وہ چھوڑ کے نہ جائیں. یہاں پہ انسانی حقوق ہوں, یہاں پہ جابس کی اپرچونٹیز ہوں, یہاں پہ پڑھنے لکھنے کی ہوں, لوگ باہر سے پڑھ کے یہاں واپس آئیں. نظام انصاف جو سب سے اہم ہے, بالکل وہ ہو تو سارا کچھ یہ نہ ہو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن یہ تو بدترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہے مہتاب صاحب. آپ ان کو ریووک کر رہے ہیں, آپ اس کا قومیت کا حق چھین رہے ہیں. یہ ریاست کو کوئی حق کس کا نہیں دیا جاتا. یہ پیدائشی لوگ جہاں پہ پیدا ہوتے ہیں ان کا حق ہوتا ہے, ان کو کوئی بھی نہیں کر سکتا, اور پوری دنیا میں اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. آپ یہ ایک بہت ہی غلط میسج ہے جو نہ صرف اگر سیاسی بنیادوں پہ اگر ہے, جس کا ایک شائبہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کا جو نقصان باقی پورے پرسیکیوٹڈ لوگوں کو ہو رہا ہے پوری دنیا میں, پاکستانیوں کو اور لاکھوں ان کی فیملیز کو جو یہاں پہ ہیں. یہ میں جناب محسن نقوی صاحب اور جناب آصف منیر صاحب یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اچھا پیغام نہیں ہے. خدا رہا اس پہ یا تو ایک واضح طور پہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی دیں اور ایک پریس کانفرنس رکھیں. ویسے مجھے بتائیں, ہم نے اتنی گفتگو تو کر لی, اور دوسری بات یہ ہے کہ جینوئن بھی ہے, ریویو کریں. یہ جینوئن ہے نوٹیفیکیشن, یہ اس کی کوئی تردید نہیں ہوئی. یہ پاکستان کے سارے پریس نے اس کو آپ دیکھیں چھاپا ہے, لیکن میں نے مین اسٹریم پرنٹ الیکٹرانک میڈیا پہ اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں دیکھی. انٹیریئر منسٹری نے اس کی کوئی تردید نہیں کی. اچھا ویسے ایک اپنے طور پہ دیکھیں, ایک کچھ سوالات بھی ہیں نا جی. کیا ایک ڈیٹا میں نے دیکھا ہے ابھی پچھلے اس اکنامک سروے میں بھی چھپا ہے کہ جو لوگ پاکستان سے ملک چھوڑ کر جانے والوں کی تعداد میں ٹھیک ٹھاک اضافہ ہو گیا. ہاں جی. تو کہیں دیکھیں, میں ویسے جسٹ فار ڈسکشن, یہ اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے تو نہیں ہے, لیکن یہ طریقہ کار بڑا غلط ہے. جی لیکن تو ٹیکنیکلی تو مہتاب صاحب جو سائلم سیکر ہے اس نے دوسرے ملک میں جا کے سائلم لینی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ میرا نہیں خیال کہ جو باقی جو یورپی ممالک ہیں, امریکہ ہے, کینیڈا ہے یا ہمارا برطانیہ ہے, یہ آپ کو اسائلم سیکرز کا آفیشیل, کیونکہ وہاں پہ تو ہیومن رائٹس پروٹیکٹ کیے جاتے ہیں, اچھا ایک چیز تو ڈیٹا دیں گے آپ کو, تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسائلم سیکر ہے یا نہیں؟ پھر وہ مس یوز کا خطرہ بڑھے گا. میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, ایک میں پڑھ رہا تھا, یہ جو لیٹسٹ اکنامک سروے آیا ہے اس میں ایک ڈیٹا دیا گیا ہے, وہ ڈیٹا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ ڈیٹا یہ ہے کہ جو لوگ جنہوں نے پاکستان کو امیگریشن لی ہے, کسی اور ملک چلے گئے ہیں ملک چھوڑ کر, تو امیگریشن کا یہ ڈیٹا ہے, وہ یہ کہتے ہیں 119% کی انکریز ہے اس کے اندر ایک سال میں 2023-24 میں. تو
اب یہ دیکھیں یہ برین ڈرین ہے اس ملک کے اندر. دوسری سب سے بڑے دیکھیں ٹیکنیکل کوشچن یہ ہے مہتاب صاحب کہ آپ ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے کہ یہ اسائلم سیکر ہے اور یہ نہیں ہے. وہ ڈیٹا کیا کنٹریز آپ کو دے دیں گے؟ وہ تو نہیں دیں گے آپ کو. امریکہ تو کبھی آپ کو ڈیٹا نہیں دے گا, یورپ تو کبھی آپ کو ڈیٹا نہیں دے گا انسانی حقوق کے حوالے سے. دیکھیں وہ تو یہ پھر وہی بات مس یوز کا خطرہ ہے نا, میں جو کہہ رہا تھا. آپ بات مس یوز کا تو خطرہ 100%. پھر آپ جس کو مرضی کہیں گے یار اس کا پاسپورٹ لیکن ایک اور بات بھی ہے. مجھے یہ بتائیں, اگر اس ملک سے پڑھے لکھے لوگ, اس ملک کے اچھے اسٹوڈنٹس, اچھے برینز چلے جائیں گے یہاں سے, اس ملک پہ ہوگا کیا؟ اس ملک پہ ہوگا پتہ ہے کیا؟ اس ملک میں ہوگا یہ کہ چوکیدارس, مینیجرز, شیفرز, یہ مینیجرز اور سی ای اوز بنیں گے. پھر یہی ہوگا نا. بالکل ایسا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ اتنی بڑی پالیسی آپ چپ کر کے کیسے کر سکتے ہیں یار؟ اور مجھے یہ میڈیا پہ بھی ہے, اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا یار. یہ ایک بنیادی, ہم تو پھر جاتے جاتے عرض کریں گے کہ یہ انتہائی بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. اس کو آپ پارلیمنٹ میں لے کے آئیں, آپ اس پہ ڈسکشن کریں, آپ ڈیبیٹ کریں. نہیں, یہ پارلیمنٹیرینز کس کام کے ہیں ویسے بھائی؟ یہ چپ کر کے آپ نوٹیفکیشن سے آپ لوگوں یہ جو کے ہزاروں لوگوں پارلیمنٹیرینز کے ہیں, پاسپورٹ جو ہے نہیں ان کے ایک اس منٹ سے ٹھہریں حق قومیت آپ چھین رہے ہیں. یار, یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں یہ کس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں یار؟ یہ بات کیا ڈسکس کرتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی بھئی آپ اتنا جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بہت بڑا ایشو ہے تو آپ کانفیڈنس میں لینا یار پالیسی میکر کو, میڈیا کو, پارلیمنٹ کو, وہاں پہ جا کے یہ بات کریں. چپ کر کے نوٹیفکیشن کر دیتے ہیں آپ, اور بولتا بھی کوئی نہیں ہے پھر آگے سے. لیکن اس پہ یقین کریں کہ لاکھوں پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سخت تکلیف میں ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں, اور یہاں پہ ان کے لاکھوں جو فیملی ممبرس ہیں وہ بھی. میں دیکھنے والوں سے, جو ہمارے خاص کر وہ دیکھنے والے جو باہر بیٹھے ہیں, جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں ضرور فیڈ بیک بالکل, اور اس پہ جو بھی رائے جو بھی آپ کی رائے وہ بھی دیں, اور یہ اپنے دوستوں کے ساتھ, وہ جو وہاں پہ آپ کے رہنے والے لوگ ہیں وہ کیا سوچ رہے ان ہیں کے ساتھ بھی شیئر کریں, اور اس کے بارے میں ہمیں فیڈ بیک چاہیے تاکہ ہم ویلیو ایڈیشن کر سکیں, ہم مکھی پہ مکھی نہ ماریں. اور اللہ کرے کہ جس طرح آپ نے کہا اگر کوئی تردید ابھی تک تو نہیں آتی ہے تو پتہ چلے کہ بالکل. اور بس نقوی صاحب اور ان کا جو پریس کے لوگ ہیں, ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ دے دیں بھائی. ہاں جی بالکل, تاکہ پتہ چل جائے آپ نے کیوں کیا ہے, کس لیے کیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی اسپیکٹ ایسا ہو جو ہمیں نہ پتا ہو. نہ بتاؤ اس بارے میں. تو یہ تو اتنا سینسٹیو ایشو ہے اور امپورٹنٹ ایشو ہے, یہ تو چپ کر کے ہونا ہی نہیں چاہیے بھائی. بالکل. میرے خیال میں اجازت لیں. ہاں جی, میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کی شیئرنگ کرنی ہے, اور اس کے بارے میں کمنٹس بھی دینے ہیں. آپ بھی اعلان کر دیجیے. اور اس پروگرام کو آپ پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ سوموار, بدھ اور ہفتے کو 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.